بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما। अब है आयत नंबर 175 वतलू वा और हरफ अतफ उतलू पढ़कर सुनाएं तालाम और वाव इसका रूट वर्ड है। फेल अमर है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए अलैहिम अला और हिम मिलकर बना है ऊपर उनके यानी उन पर और हिम जो है ये जमा मुज़क्कर गायब के लिए है। नाबा आ खबर ना नून बा और हा हमजा इसका रूट वर्ड है। अल्लाह जी उस शख्स की जो आगे इसका मसूल है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए आतईना अता की हमने हमजा ता और या फेल मादी जमा मुतकल्लम हु उसको आयातीना आयात हमारी फा पस इन सालाहा वो साफ निकल गया और जो फा है ये हरफ अतफ है इन सालाहा ये फेल मादी है वाहिद मुज़क्कर गायब है मिन से हरफ जर है हा उससे फा पस अतबा पास पीछे लगा लिया हु उसको और अतबा का रूट वर्ड है ताबा और आइन और ये फेले मादी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए अश-शैतानु शैतान ने फामिन पास काना हो गया इसको फेले नाकस भी कहते हैं माजी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए मिन से और हरफ जर है या प्रपोजिशन है
الغاوین گمراہوں میں سے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک وہ بلعم بن باعورہ تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات یعنی علم اور معرفت سے نوازا تھا، لیکن اس نے دنیاوی مفاد کی خاطر حق کو چھوڑ دیا۔ فن صالحہ منہا، پس وہ ان سے نکل بھاگا، جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے اس طرح وہ شخص اللہ کی آیات اور ہدایت کے دائرے سے مکمل باہر نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب اس نے اللہ کی حفاظت یعنی ہدایت چھوڑ دی تو شیطان اس پر غالب آ گیا اور اسے اپنا پیروکار بنا لیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وہ شخص محض غلطی پر نہیں رہا بلکہ جان بوجھ کر گمراہی کے اس درجے پر پہنچ گیا جہاں سے واپسی مشکل ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ قیامت تک کے علماء کے لیے ایک وارننگ ہے، اور یہ دنیا کے بدلے دین بیچنے والے علماء کی مذمت ہے۔ رسول اکرم ایک دعا مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی جو کہ نفع نہ دے۔ اب ہے آیت نمبر 176، وا اور حرف عطف ہے، لو حرف شرط ہے، شے نہ چاہتے ہم، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، لا رفعناہ، بلند کر دیتے ہم اس کو، اور جو لام ہے جواب لو کے لیے ہے، رفعنا رافع، اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع متکلم، بیہا اس کے ذریعے، بی حرف جر ہے اور ہا ضمیر ہے، آیات کی طرف اشارہ ہے، وَلَٰكِنَّهُ، وا اور حرف عطف، کنہ لیکن ہو وہ، اخلدا جھک گیا، ہا لام اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، الا طرف حرف جر، الارضی زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ اور پیچھے چل پڑا، وا حرف عطف ہے، اتبع کا روٹ ورڈ ہے، تابع اور عین فعل ماضی، اور واحد مذکر غائب کے لیے خواہ خواہشات کے اپنی یعنی ہو جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، نفس کی طرف، فَمَثَلُهُ تو مثال اس کی، کامثلی مانند ہے مثال کے، اور کا جو ہے یہ حرف جر ہے مشابہت کے لیے، الکلبی کتے کی، کاف لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے، ان اگر، تحمل آپ بوجھ ڈالیں، ان حرف شرط ہے، تحمل آپ بوجھ ڈالیں یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، علیہ اس پر، الا اور ہی ہے، اور الا حرف جر ہے، اور جو ہی ہے اس پر یعنی یہ ضمیر ہے، یلحس وہ زبان نکالے، ہانپتا ہے، لام ہا اور سا فعل مضارع اور جواب شرط بھی ہے، او یا تترک آپ چھوڑ دیں، ہو اس کو، اور تترک کا جو روٹ ورڈ ہے تا را اور کاف ہے، فعل مضارع ہے، ذالک تترک ہو آپ چھوڑ دیں اس کو، یلحس وہ زبان نکالے، ہانپتا ہے، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، المثل مثال ہے، القومی لوگوں کی، الذین ان لوگوں کی، اسم موصول، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، کاف زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، بیایاتنا، بی جو ہے یہ حرف جر ہے اور یہ کو کے لیے آتا ہے، آیاتی آیات کو، نہ ہماری، فقصص پس آپ بیان کر دیں، فا جو ہے حرف عطف ہے، اقصص آپ بیان کر دیں فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، القصصا واقعات، لعل تاکہ، ہم وہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، یا تفکرون غور و فکر کرے، فا کاف اور را، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے اس کو، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر آپ اس پہ بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص بلعام بن اورا کو اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، لیکن اس نے دنیاوی مفاد اور خواہشات نفسانی کی خاطر ان آیات کو پس پش ڈال دیا، اگر اللہ چاہتا تو اسے ان آیات کے ذریعے بلند مقام عطا فرماتا، لیکن وہ زمین یعنی دنیا کی پستی کی طرف جھک گیا۔ اور آیت کے اس حصے میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، جس طرح کتا ہر حال میں زبان باہر نکالے ہامتا رہتا ہے چاہے اسے مارا جائے یا چھوڑ دیا جائے، اسی طرح یہ دنیا پرست عالم بھی ہے جس پر نصیحت اثر
نہیں کرتی۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بری مثال نہیں ہونی چاہیے، اپنی دی ہوئی چیز یعنی ہبہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے اسے چاٹ لیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 2622 ہے اور صحیح مسلم کی 1622 ہے۔ مفسرین واضح کرتے ہیں کہ علم سے پیٹھ پھیرنا اور دنیا کی طرف لپکنا ایسی ہی مکروہ صفت ہے۔ یہ مثال صرف اس شخص کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور آیت کا آخری حصہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس آپ یہ قصے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ قصص قرآنی کا اصل مقصد لوگوں کو غفلت سے نکالنا اور انجام بد سے ڈرانا ہے۔ محض علم ہونا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل اور استقامت ضروری ہے۔ اب ہے آیت نمبر 177، سا بری ہے، سین واو حمزہ فعل ماضی، واحد مذکر غائب، مسئلہ مثال، القوم ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، کذبوا جھٹلایا، کاف زال اور با فعل ماضی، جمع مذکر غائب، بیا یاتینا، بی جو ہے یہ حرف جر ہے، کو، آیاتی آیات کو، نہ ہماری، وا اور حرف عطف، انفسا جانوں پر، ہم اپنی اور اپنی جانوں پر، کانو وہ تھے، یظلمون ظلم کیا کرتے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ذو لام اور میم فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ سا مسئلہ، یہاں پہ اس شخص بلعام بن باعورہ اور اس جیسی روش اختیار کرنے والی قوم کی مثال کو بدترین قرار دیا گیا ہے جس نے علم ہونے کے باوجود دنیاوی مفاد کی خاطر حق کو چھوڑ دیا۔ اور پچھلی آیت میں بھی ایسے شخص کو کتے سے تشبیہ دی گئی جو ہامتا رہتا ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اللہ کی آیات کو جھٹلا کر وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنی عاقبت برباد کر کے خود پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس سے منہ موڑ کر دائمی عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے تنبیہ نہیں بلکہ ان تمام علماء اور لوگوں کے لیے ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اسے دنیاوی عہدوں، مال و دولت یا خواہشات نفسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 178، من جس کو، اور یہ اس میں شرط ہے، یہدی ہدایت دے، ہا دال اور یا فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالی، فا پس، ہوا وہی، اور یہ ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، المقتدی ہدایت پانے والا ہے، وا اور حرف عطف، من جسے، یہ دوبارہ سے اس میں شرط ہے، جو کوئی، یدلل وہ گمراہ کر دے، دعاد لام لام فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، فاولئک، فا پس، اولئک وہی لوگ، اس میں اشارہ ہے برائے جمع یعنی وہ سب، ہم وہی ہیں، الحاصرون خسارہ پانے والے، حاسین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، ہدایت کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے، وہ اپنے عدل و حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اس میں ایک مشہور حدیث کا حوالہ مفسرین بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات کے آغاز میں پڑھا کرتے تھے، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 863 ہے، 867 ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر گمراہی بلا وجہ مسلط نہیں کرتا بلکہ جب انسان خود حق سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ہم الخاسرون، اور آیت کے آخری حصے میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اصل نقصان مال یا جان کا نہیں بلکہ ایمان سے محرومی اور جہنم کا مستحق ٹھہرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، عقل، کان، آنکھ کو حق پہچاننے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اب ہے آیت نمبر 179، وامن اور لقد بلا شبہ یقیناً، لام حرف تاکید ہے اور قد حرف تحقیق ہے، ذرا نہ پیدا کیا ہے ہم نے، زارا اور حمزہ اس کا روٹ ہے فعل ماضی، جمع متکلم کا صیغہ ہے، لی جہنما دوزخ کے لیے، کثیرا بہت سے، اکثر کو، کاف سا اور را، من سے حرف جر، الجنی جنوں میں سے، وا اور حرف عطف،
الانسی انسانوں میں سے، لہم ان کے لیے، لا حرف جار ہے، ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، قلوبن دل ہے، لا نہیں، یفقہون نہیں وہ سمجھتے، فا کاف اور ہا اس کا روٹ ہے فعل مضارع، جمع مذکر غائب کے لیے بہا، بی من سات حرف جر، ہا ان کے، اور ہا ضمیر متصل ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے ہے جو قلوب کی طرف لوٹ رہی ہے، والا ہن اور ان کے لیے، لام جو ہے یہ حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے ان سب کے لیے، جمع مذکر غائب کے لیے، آیون آنکھیں ہیں، اور آئین اس کا واحد ہے اور یہ آئین کا جمع ہے، آیون لا نہیں، یبصرون نہیں وہ دیکھتے، اور با سواد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع، جمع مذکر غائب کے لیے بی سات ہا ان کے، وا اور لا لیے حرف جر، ہم ان کے اور ان کے لیے، آذان کان ہے، اور اذن کی یہ جمع ہے کان، آذان لا نہیں، یسمعون وہ سنتے، سین میم اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع، جمع مذکر غائب کے لیے بہا ساتھ ان کے، بی جو ہے یہ حرف جر ہے، ساتھ ہا ان کے یعنی کانوں کے، اولئک یہ لوگ، اسم اشارہ برائے بعید جمع کے لیے، کل انعامی جانوروں جیسے ہیں، اور کا جو ہے یہ حرف جار ہے برائے تشبیہ، اور الانعام مویشی یا جانور اس کا مطلب ہے، بلکہ ہم وہ سب، اضلوا زیادہ گمراہ ہیں، دواد لام لام اسم تفضیل، اولئک یہی لوگ اس میں اشارہ، ہم وہ سب، الغافلون غافل ہیں، غین فا اور لام اس کا روٹ پٹ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا، ان کے لیے دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ اللہ تعالیٰ کو اپنے ازلی علم سے معلوم تھا کہ کون سے لوگ اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، اللہ نے کسی کو زبردستی جہنمی نہیں بنایا، بلکہ ان کی اپنی سرکشی اور ہدایت سے دوری کی وجہ نے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ ان کے پاس دل ہے لیکن سوچنے سمجھنے والے دل نہیں ہے، وہ اس سے حق کو نہیں سمجھتے، وہ دنیاوی چالاکیوں میں ماہر ہیں مگر آخرت کی حقیقت سے بے خبر ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، وَلَهُمْ آذَانٌ ان کے پاس کان ہیں، وہ حق کی آواز اور اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں لیکن قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے، اولئک کالانعام جانور صرف اپنی بھوک پیاس اور شہوت کو جانتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی صرف مادی فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں کیونکہ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کے اشارے پر چلتے ہیں، مگر یہ انسان اپنے حقیقی مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ آیت کے آخری حصے میں اولئک هم الغافلون یہی لوگ غافل ہیں، اصل ہلاکت کا سبب غفلت ہے، جب انسان اللہ کی یاد اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے حواس، دل، کان، آنکھ ہدایت کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 180، وا اور حرف عطف ہے، للہ لی من لیے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الاسماء نام، الحسنہ سب اچھے، ہا سین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فا پس ادعوہ تم پکارو اسے، دال آئین اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، فدعوہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو، بی ساتھ حرف جر ہے، ہا ان کے، اور جو ہا ہے یہ ضمیر متصل ہے، الاسماء کی طرف اشارہ ہے، وا اور ضرور تم چھوڑ دو، اور وا حرف عطف ہے، ضرور تم چھوڑ دو، واو زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے، اللہ زینا ان لوگوں کو جو، اسم موصول جمع مذکر کے لیے، یلحدون سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں، لام ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، فی میں، اسمائی ناموں میں، ہی اس کے، سایجزونا سا جو سا ہے یہ حرف استقبال ہے ان قریب کے لیے، یجزونا انہیں بدلہ دیا جائے گا، جیم زائی اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، دیکھیں پہلا جو حرف ہے یا اس کے اوپر پیش ہے، اور جو
اس کا جو روٹ ورڈ ہے جیم زائی اور یا اس کے دوسرے حرف پر زبر ہے تو یہ فعل مضارع مجہول کی ایک پہچان ہے۔ جمع مذکر غائب کے لیے ما جو اسم موصول، کانو تھے وہ، یعملون عمل کیا کرتے، آئن میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور سب اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے تم ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، آن قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنہ یعنی انتہائی خوبصورت اور بہترین صفات کے حامل ہے۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ اور یہاں پہ ایک صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کیا، ان کے معانی اور تقاضوں کو سمجھا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے فَادْعُوهُ بِهَا کہ دعا مانگتے وقت اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا مسنون عمل ہے، جیسے مغفرت کے لیے یا غفور، رزق کے لیے یا رزاق، اور رحم کے لیے یا رحمان کہنا۔ اور اللہ زینہ یلحدون، آیت کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس سے ہٹتے ہیں، یعنی کہ نام میں الحاد کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر بتوں کے نام رکھنا، جیسے مشرکین مکہ نے اللہ سے لات اور عزیز سے عزی نکالا، اور اللہ کی صفات کو محلوق کی صفات کے مشابہ قرار دینا، اللہ کے ناموں یا ان کے معنی کا انکار کرنا یا انہیں بے معنی قرار دینا۔ اور آیت میں اللہ کا حکم وَذَرُوا انہیں چھوڑ دو اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کی صفات میں کج روی اختیار کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور ان کے باطل نظریات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آیت کے آخری حصے میں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں بے ادبی یا تبدیلی کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ہے آیت نمبر 181، وا اور حرف عطف ہے ممن، یہ 2 اجزاء کا مرکب ہے۔ من حرف جر ہے جس کا مطلب ہے سے، من جو اس میں موصول ہے، اور اس میں سے جو خلقنا پیدا کیا ہم نے، خا لام اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، امتن کچھ لوگ ہیں، حمزہ میم میم، یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے بالحق کی، بی جو ہے یہ حرف جر ہے یعنی پریپوزیشن ہے، حق کی ساتھ حق کے، وا اور بی ساتھ ہی اسی کے یعنی حق کے ساتھ ہی، یعدلون وہ انصاف کرتے ہیں، اور آئن دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت ضرور موجود رہے گی جو لوگوں کی رہنمائی خالص قرآن اور سنت کے مطابق کرے گی اور فیصلے بھی اسی کی بنیاد پر کرے گی۔ مفسرین نے اس آیت کو امت محمدیہ کے حق میں ایک اعزاز قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے بھی کچھ لوگ حق پر تھے، لیکن امت محمدیہ میں ایک ایسی جماعت یعنی کامیاب گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق کا علم بلند رکھے گا۔ اور وہ اس آیت کی تشریح میں مستند حدیث نقل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا، ان کو چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7311 اور مسلم شریف کی 1920 ہے۔ حق کے ساتھ رہنمائی سے مراد لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، اور عدل سے مراد اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرنا ہے، ہاں وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ اب ہے آیت نمبر 182 اور رکوع نمبر ہے 23، وا اور حرف عطف ہے اللہ زینہ وہ لوگ، اور یہ اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے، کذبو جنہوں نے جھٹلایا، کاف زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے، بی کو یہ حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے، آیاتی آیات، نہ ہماری ہماری آیات کو، سنستدرجہم
جو سا ہے یہ حرف استقبال ہے جو کہ مستقبل قریب یعنی ان قریب کے معنی دیتا ہے. ان قریب نستدرجو، ان قریب ہم آہستہ آہستہ کھینچ لے جائیں گے. دال را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے ہم انہیں، اور جو ہم ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے. من سے حرف جار ہے، حیثو جہاں جو ظرف مکان ہے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، عین لام اور میم فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم، یہاں پہ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں اور جھٹلانے والوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ انہیں سزا دینے کی بجائے مزید دنیاوی خوشحالی عطا کرتا ہے جس سے وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ درست راستے پر ہے. یہ خوشحالی دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، حالانکہ یہ اسے مہلت دی جا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں پختہ ہو جائے اور پھر اچانک اس کو پکڑ لیا جائے. یہاں پہ مفسرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کی پسند کی چیزیں یعنی دنیاوی نعمتیں دے رہا ہے تو سمجھ لو یہ استدراج یعنی ڈھیل دینا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے 413 اور اسے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت یعنی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 تلاوت فرمائی. اب ہے آیت نمبر 183. وا اور املی میں مہلت دوں گا، میم لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. لہم لیے ان کے، لا حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی اور یہ املی کے متعلق ہے. ان نہ بے شک حرف تاکید ہے، کئی دی تدبیر میری، اور کاف یا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور جو چھوٹی یا ہے یہ ضمیر ہے واحد متکلم کے لیے. متین بہت مضبوط ہے، میم تا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے. اب ہے آیت نمبر 184. اولم کیا پھر نہیں، حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے، کیا وا عطف ہے اور یا پھر لم یہ نفی کے لیے ہے نہیں. کیا بھلا نہیں، یتفکروا انہوں نے غور و فکر کیا، فا کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے. ماں نہیں، بصاحبہم ان کے ساتھی میں، سواد ہا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، بی حرف جر ہے، صاحبی اسم ہے، ہم ضمیر ہے. من جنت جین نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے کوئی جنون. اور یہاں پہ جو من ہے یہ حرف جر ہے اور زائد ہے تاکید کے لیے. ان کچھ نہیں ہے، ہوا وہ، الا سوائے، اور جب بھی ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے تو اسی سینٹینس میں الا ضرور ہوتا ہے. نہیں ہے ہوا وہ الا سوائے، اور یہ حرف استثناء ہے. نذیر ڈرانے والا، مبین صاف صاف، با یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. کیا بھلا انہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور جھٹلانے والوں کو فوراً عذاب نہیں دیتا بلکہ انہیں مہلت اور ڈھیل دیتا ہے. اس مہلت کو استدراج کہا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں حد سے گزر جائیں یہاں تک کہ ان کی پکڑ کا وقت آ جائے. ان قیدی متین، آیت میں قید سے مراد اللہ کی وہ خفیہ تدبیر ہے جس سے مجرم یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ گیا ہے یا کامیاب ہو رہا ہے حالانکہ وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ کی یہ تدبیر اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. اولم یتفکروا، کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ وہ ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے اس ساتھی کے بارے میں سوچیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام زندگی گزار دی. یہاں پہ نبی کریم کو بصاحبہم یعنی ان کا ساتھی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ آپ سلم کوئی اجنبی نہیں بلکہ تمہارے بچپن اور جوانی کے گواہ ہیں. وہ جانتے تھے کہ آپ سلم صادق اور امین ہے، پھر اچانک وہی آنے پر آپ کو مجنون کہنا صرف ان کی ہٹ درمی ہے.
ان ہوا الا نذیر مبین، آپ سلم کی دعوت سراسر عقل اور حق پر مبنی ہے۔ آپ سلم کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے صاف صاف الفاظ میں ڈرا دیں۔ اب ہے آیت نمبر 185، اولم، اور کیا نہیں، حمزہ حمزہ استفہام ہے، وا حرف عطف ہے جوڑنے کے لیے، لم یہ ہے حرف نفی ہے، ینظرو انہوں نے نظر ڈالی، نون زا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، فی میں حرف جر ہے، مالاکوتی سلطنت میں، میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، السماواتی آسمانوں کی، وا اور حرف عطف ہے، الارضی زمین کی، وا اور یہ حرف عطف ہے، ماں جو کچھ اسم موصول ہے، خلقہ پیدا کیا ہے، ہا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالی نے، من شیئن من سے اور یہ حرف جر ہے، شیئن چیز میں سے، اور شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم نکرہ ہے، وا اور حرف عطف ان یہ کہ، عصا شاید، آئین سین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ان کے، یکونا ہو، قد واقعتاً اور یہ حرف تحقیق ہے جو ماضی کے ساتھ لگ کر کام کے مکمل ہونے پر زور دیتا ہے، اقتربا قریب آ چکا، کاف را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، آجالو ہم مقررہ وقت، آجالو مقررہ وقت، ہم ان کا، اور یہ ہم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، فا پس، بی حرف جر ہے، ای کس یا کون سا، اس میں استفہام ہے، پھر کس، حدیث بات پر، ہا دال اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، بعدہ بعد اس کے یعنی قرآن کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور نون، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ان کے نظام، اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ مشاہدہ انسان کو اللہ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ تک لے جاتا ہے، اور آیت کے دوسرے حصے میں وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، انسان کو یہ ڈرنا چاہیے کہ شاید اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اگر وہ ایمان لائے بغیر مر گیا تو پھر توبہ کی مہلت ختم ہو جائے گی، اس لیے حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور آیت کے آخری حصے میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہاں پر حدیث سے مراد قرآن مجید ہے، اگر یہ لوگ قرآن جیسی واضح سچی اور معجزاتی کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کائنات میں ایسی کون سی بات یا کلام ہو سکتا ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اب ہے آیت نمبر 185، من جس کو، اس میں شرط یعنی کنڈیشنل پروناؤن ہے، یدلل گمراہ کر دے، دعات لام لام فعل مضارع، اللہ اللہ تعالی، فا پس، لا نہیں، ہادیہ کوئی راستہ دکھانے والا، ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، لہو لیے اس کے، لام حرف جر ہے لیے کے لیے، اور ہا ضمیر واحد ہے اس کے لیے، وَيَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، وا حرف عطف ہے، یذرو یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، واو زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، فی میں حرف جر ہے، طغیانی سرکشی، ہم ان کی یعنی ان کی سرکشی میں، اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، یامہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، عین میم اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ من یضلل اللہ، ہدایت دینا یا گمراہ کرنا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب کوئی شخص حق کو پہچان لینے کے بعد بھی ضد، ہٹ درمی اور تکبر کی بنا پر اسے مسلسل رد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، فلا ہادی لہو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جب اللہ کسی کی بدبختی کی وجہ سے
उसे हदायत से महरूम कर दे तो दुनिया की कोई ताकत हत्ता के अंबिया भी उसे ज़बरदस्ती राह रास्त पर नहीं ला सकते। व याज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फ़ौरन हलाक नहीं कर देता बल्कि उनको ढील देता है। वो अपनी सरकशी और नाफरमानियों में अंधों की तरह भटकते रहते हैं और समझते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मुफस्सिरीन हवाला देते हैं जिनमें फितनों और दिलों के उलट जाने का जिक्र है। सही मुस्लिम की हदीस है 144, फितना दिल पर एक स्याह नुक्ते की तरह लगता है, यहाँ तक कि वो दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है और इसे भलाई और बुराई की तमीज नहीं रहती। अब है आयत नंबर 187, यस आलूना, वो पूछते हैं। सीन हमजा और लाम इसका रूट पड़ा है फेले मदारे, जमा मुजक्कर गायब के लिए का आपसे, और का जमीर है वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए। अन बारे में, अस्साअती क़यामत के बारे में, और सीन वाव और आइन इसका रूट वर्ड है। अय्याना कब होगा, और ये इसमें इस्तफहाम है। मुरसा कयाम हा उसका, और ये रा सीन और वाव इसका रूट वर्ड है, और हा ज़मीर मुअन्नस है जो अस्साअती यानी क़यामत की तरफ लौट रही है। कुल आप कह दें, और कुल जो है ये फ़ेल अमर है। काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है। इन्नमा यकीनन, इल्मु इलम, हा उसका, इन दा पास है, रब्बी मेरे रब के, ला नहीं, युजल्ली जाहिर करेगा। जीम लाम और वाव इसका रूट वर्ड है फेले मदारे वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। हा उसको, ये जमीर है क़यामत के लिए यानी प्रोनाउन। ली वक्ती हा, ली लिए हरफ जर है, वक्ती वक्त के लिए, हा उसके, इल्ला सवाए, हुआ उसके, साकुलत भारी है वो, और जो साकुलत है सा काफ और लाम इसका रूट वर्ड है फेल मादी वाहिद मुन्नस गायब के लिए। फी में हरफ जर है, अस्समावाती आसमानों में, वा और हरफ अतफ अल अर्दी जमीन में। ला नहीं, ताती वो आएगी, हमजा ता और या इसका रूट वर्ड है और फेले मदारे है वाहिद मुन्नस गायब के लिए। कुम तुम पर, और जो कुम है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर हाज़िर की। इल्ला मगर, बाग़तातन अचानक। यसअलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे, का गोया, और ये हरफ तशबीह है। अन्ना यकीनन, हरफ तहकीक, का आप, ज़मीर मुखातिब है। हफ़ीयुन, खूब तहकीक करने वाले हैं। हा फा और वाव इसका रूट वर्ड है। अनहा अन से, हा उससे, कुल आप कह दें फेले अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए। इन्नमा बिलाशुबा, इल्मु इलम, हा उसका, इंदा पास, अल्लाही अल्लाह ताला के है। वलाकिन्ना और वा हरफ अतफ, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरा अक्सर, अन्नासी लोग, ला नहीं, यालमून नहीं वो जानते, फेले मदारे जमा मुजक्कर गायब के लिए। और इसका बामुहावरा तर्जमा है, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसका क़याम कब होगा। आप कह दें यकीनन इसका इल्म मेरे रब ही के पास है, इसके वक्त पर इसके सिवा इसे कोई ज़ाहिर नहीं करेगा। वो आसमानों और ज़मीन में भारी है, तुम पर वो अचानक ही आएगी। वो आपसे सवाल करते हैं गोया आप इसकी पूरी तहकीक करने वाले हैं। आप कह दें बिलाशुबा इसका इल्म अल्लाह ताला ही के पास है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यसअलूनका अनिस्साअती, इस आयत में मुशरिकीन और यहूद के इस सवाल का जवाब दिया गया है जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इम्तहान के तौर पर बार बार करते थे कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, ना किसी मुकर्रब फरिश्ते को इसका इल्म है और ना किसी नबी या रसूल को। ला तातीकुम इल्ला बागतातन, क़यामत बिल्कुल अचानक आएगी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल होंगे कि अचानक सूर फूंक दिया जाएगा। एक हदीस में है कि दो शख्स कपड़ा बेचने के लिए फैला चुके होंगे और अभी सौदा मुकम्मल नहीं हुआ होगा कि क़यामत आ जाएगी। ये सही बुखारी की 6506 नंबर हदीस है। और आयत के इस हिस्से में का अन्ना का खफीयुन अनहा, लोग आपसे इस तरह पूछते हैं गोया आपने इसकी कुरीद करके इसे मालूम कर लिया है, जबकि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को इसकी होलनाकी से डराना और खबरदार करना है, ना कि इसका वक़्त बताना है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4778 में है कि गैब की 5 कुंजियां हैं।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इनमें सबसे पहली चीज़ क़यामत का वक़्त है। थकुलत फिस समावाति वल अर्द, क़यामत का इल्म और उसका वक़ूअ ज़मीन और आसमान की तमाम महलूकात पर नहायत भारी है। यानी फ़रिश्ते हों या इंसान, सब इसकी हौलनाकी से डरते हैं। अब है आयत नंबर 188। कुल आप कह दें, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, फेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए। ला नहीं, अमलिकू मैं मालिक, और अमलिकू जो है ये फेल मदारे है वाहिद मुतकल्लम के लिए, यानी मैं इख्तियार नहीं रखता। ली लिए, ली हरफ जर है, नफ्स इसम है, या छोटी ज़मीर मुतकल्लम है। ली नफ्सी अपनी जान के लिए, नफ अन किसी नफ़ा का, वा और हरफ अतफ, ला नहीं दर रन किसी नुकसान का। द्वाद रा इसका रूट वर्ड है। इल्ला मगर, और इल्ला जो है ये हरफ इस्तिस्ना है। मा इसम मौसूल, शाआ जो चाहे, फेल मादी अल्लाह अल्लाह ताला, वा और हरफ अतफ, लो अगर हरफ शर्त, कुन्तु होता मैं, और ये फेल नाकिस वाहिद मुतकल्लम के लिए। आलमू मैं जानता, आइन लाम और मीम फेल मदारे वाहिद मुतकल्लम, अल गैबा गैब को। ला जो है ये यहाँ पे लस तक सर तू, काफ फा और रा इसका रूट वर्ड है। ला जो है ये जवाब शर्त है। इस तक सर तू ये फेले मादी है, वाहिद मुतकल्लम का सीगा है। मिन मैं जरूर बहुत ज्यादा हासिल करता, मिन से अल खैरी भलाइयों में से, वा और मा ना, मस्सानिया छूती मुझे, मीम सीन सीन फेले मादी, असू कोई बुराई, इन नहीं हूँ, अना मैं, इल्ला मगर, नज़ीरुन एक डराने वाला, बशीरुन और खुशखबरी देने वाला। लिकौमिन ली लिए हरफे जर, कौमिन लोगों के, युमिनून वो ईमान लाते हैं, और हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, फेले मदारे जमा मुजक्कर गायब के लिए, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। आप कह दें, मैं अपनी जान के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ मगर जो अल्लाह ताला चाहे, और अगर मैं गायब जानता होता तो मैं ज़रूर भलाइयों में से बहुत ज़्यादा हासिल कर लेता, और मुझे कोई तकलीफ ना छूती। नहीं हूँ मैं मगर एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अम वला दर्रन, जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के लिए भी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हैं, तो कोई दूसरा पीर, फ़कीर या वली कैसे किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुँचा सकता है? और इस आयत से ये साबित होता है कि कायनात में तमाम इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। वलौ कुन्तु आलमुल गैबु, इसमें ये साफ ऐलान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ाती तौर पर इल्म गैब नहीं था। अगर आप सल्लम को गैब मालूम होता तो आप जंग उहद में ज़ख्मी ना होते, आप सल्लम के दांत शहीद ना होते, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़हर का असर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जानते थे जितना अल्लाह ताला वही के ज़रिए बता देता था। ये आयत आप सल्लम की बशरियत और बंदगी का वाज़िह सबूत है। मुशरिकीन मक्का ये समझते थे कि नबी वो होता है जो गैब की खबरें देकर हर मुसीबत को टाल दे। अल्लाह ताला ने इस आयत में वाज़िह कर दिया कि नबी का काम गैब दानी नहीं बल्कि पैगाम इलाही को पहुंचाना है। और आयत के आखिरी हिस्से में, इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुन लिकौमिन युमिनून, कि आप सल्लम की असल ज़िम्मेदारी डराना है अंजाम बद से और खुशखबरी देना है जन्नत की, लेकिन इससे फ़ायदा वही उठाते हैं जो ईमान लाने का इरादा रखते हों। अब आपके सामने एक टेबल है जो कि अफ़ाल मादी का है, यानी पास्ट टेंस का है। शाआ, रफ़अना, अख़लदा, इत्तबअ, कज़्ज़बू, ज़लमू, हलकना, ज़रअना, हदा, आताहुम, जअला। और देखें शुरू में बिल्कुल किसी भी फ़ेल के शुरू में अतैन में से कोई भी चीज़ नहीं है। अब अफ़ाले मदारे का आपके सामने टेबल है। यल्हस वो ख़ामता है, तहमिल आप बोझ डालें, ता अलिफ ता नून या में से कोई ना कोई चीज़ है। यतफ़क्करून वो गौर व फ़िक्र करते हैं। यहदी वो हदायत देता है। युदलिल यफ़क़हून, युबसिरून, युल्हिदून, युजज़ौना, यहदूना, यादिलून, यसअलूनका वो आपसे सवाल करते हैं। और आपको अब दोनों के दरमियान डिफरेंस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि फेले मदारे के शुरू में अतैन में से कोई ना कोई हरफ आता है, जबकि फेले मादी में से
میں اتین کے شروع میں سے کوئی بھی اتین میں سے کوئی بھی حرف نہیں آتا۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جو کہ اس رکوع میں دیے گئے واحد متکلم کا ہے۔ املی میں مہلت دیتا ہوں، دیکھیں شروع میں الف ہے تو یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے۔ انا میں اور یہ ضمیر ہے واحد متکلم کی۔ املکو میں مالک ہوں، اختیار رکھتا ہوں، فعل مضارع واحد متکلم کیونکہ شروع میں الف ہے۔ اور پھر اشاء میں چاہتا ہوں، فعل مضارع واحد متکلم اب جمع متکلم کا ہے۔ شئنا ہم چاہتے ہیں، نا آخر میں آیا ہے، فعل ماضی جمع متکلم۔ رفعناہ ہم اسے بلند کر دیتے، فعل ماضی جمع متکلم۔ نقصص ہم بیان کرتے ہیں، فعل مضارع کیونکہ نون شروع میں ہے جمع متکلم۔ ناظرہم ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، فعل مضارع جمع متکلم۔ زرعنا ہم نے پیدا کیے، فعل ماضی کیونکہ نا آخر میں ہے جمع متکلم۔ خلقنا ہم نے پیدا کیے، فعل ماضی جمع متکلم۔ سنستدرجہم ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ داخل کر دیں گے۔ سا جو ہے حرف استقبال ہے اور نستدرجہم یہ فعل مضارع اور جو ہے شروع میں نون ہے اس لیے یہ جمع متکلم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔